مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کرسچنز انفو کے معزز دوستو، انسان جب خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسان پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کی بجائے کسی انسان پر توکل کرتا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر جو ہمارا ازلی و آسمانی بادشاہ ہے کی بجائے کسی انسان پر تکیہ کرتا ہے، خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، وہ انسان، وہ لوگ اور وہ قوم ہمیشہ ابتری اور زوالی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے ایسی ہی ایک قوم کی جنہوں نے سیموئیل نبی سے کہا، ہم کو کوئی بادشاہ دے۔ اسرائیل کے تمام بزرگ جمع ہو کر سیموئیل نبی کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو اور قوموں کی طرح ہم پر عدالت کرے۔ سیموئیل نبی کو یہ بات بری لگی اور اس نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے سیموئیل نبی سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، اور ان کو بتا دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ سیموئیل نبی نے کہا، اے اسرائیل کے لوگوں سنو، خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے بادشاہ منتخب کروں گا، وہ تم میں سے طاقتور لوگوں کو چن کر اپنی فوج بنائے گا، اور تمہاری بیٹیاں بیٹے اس کے غلام ہوں گے، وہ تمہاری زمینیں لے لے گا اور تم کو غلام بنائے گا، اور تم اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا خداوند کے حضور فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ مگر اسرائیلیوں نے سیموئیل نبی کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کی مانند ہوں، ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہماری طرف سے لڑائی لڑے۔ بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام کیس تھا۔ ایک دن اس کے گدھے نہیں مل رہے تھے، تو اس نے اپنے بیٹے ساؤل اور اس کے ساتھ ایک نوکر کو اپنے گدھے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ساؤل کے والد کا نام کیس بن ابییل تھا، جو بنیامینی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک زبردست سورما تھا، اور اسرائیل کے درمیان ساؤل جیسا خوبصورت کوئی شخص نہ تھا، اور ساؤل ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ ساؤل اور اس کا نوکر کافی دیر تک گدھوں کی تلاش کرتے رہے، مگر وہ ان کو نہ ملے۔ تب ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، ہم گھر واپس چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہمارے لیے پریشان ہو جائے۔ مگر اس کے ساتھ آئے اس کے ساتھی نے کہا، دیکھ اس شہر میں ایک مرد خدا رہتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، ہم ادھر چلتے ہیں، شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں۔ سو ساؤل اور وہ نوکر اس شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ اس شہر کی طرف جا رہے تھے تو ان کو راستے میں کچھ لڑکیاں ملی جو پانی بھرنے جا رہی تھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا غیب بین یہاں ہے؟ یہاں ہم آپ کو بتا دیں اس وقت نبی کو غیب بین بھی کہا جاتا تھا۔ سو لڑکیوں نے ان کو جواب دیا، ہاں ہے، دیکھو وہ تمہارے سامنے ہے، جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے، اس لیے کہ آج کے دن اونچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے وہ تم کو پیشتر اس کے اونچے مقام میں کھانا کھانے جائے ملے گا۔ سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوئے۔ خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر ہی سیموئیل نبی پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت ایک شخص کو میں تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ساؤل نے سیموئیل نبی سے کہا کہ غیب بین کا گھر کہاں ہے؟ سیموئیل نبی نے ساؤل سے کہا کہ میں ہی غیب بین ہوں، میرے ساتھ چلو، آج کے دن تم میرے مہمان ہو، اور تیرے گدھے جو کھو گئے تھے مل گئے ہیں۔ سو ساؤل اس رات سیموئیل کے پاس ٹھہرا رہا۔ اگلی صبح جب وہ رخصت ہونے لگے تو سیموئیل نبی نے ساؤل سے کہا کہ اپنے نوکر کو حکم دے کہ وہ ہم سے آگے بڑھے، پر تو ابھی ٹھہرا رہ تاکہ میں تجھے خدا کی بات بتاؤں۔ تب سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسا کیا ہے تاکہ تو اس کی میراث اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ جب تو یہاں سے گھر کی طرف جائے گا تو راستے میں تجھے 3 شخص ملیں گے، ایک کے پاس بکری کے 3 بچے، دوسرے کے پاس روٹی اور تیسرے کے پاس مے کا مشکیزہ ہوگا۔ وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی تجھے دیں گے اور تو اسے لے لینا۔ اس کے بعد تجھے نبیوں کی ایک جماعت ملے گی
جو نبوت کرتی ہوگی، تب خداوند کی روح تجھ پر نازل ہوگی اور تو بھی نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ یہ تیرے لیے نشان ہے، پھر جیسے موقع ہوگا ویسے ہی کام کرنا، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جیسے سیموئیل نبی نے کہا تھا ویسے ہی سب ہوا۔ اسے نبیوں کی ایک جماعت ملی اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ نبوت کرنے لگا۔ جب اس کے جان پہچان والوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ قیس کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ اس کے بعد سیموئیل نے اسرائیل کے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلایا۔ سیموئیل نبی نے کیسے بنی اسرائیل کے سامنے ساؤل کا چناؤ کیا؟ اسرائیل کے بزرگ ساؤل کے پاس کون سی فریاد لائے؟ ساؤل نے پہلی جنگ کس سے کی؟ ساؤل نے خدا کی کون سی بات نہیں مانی؟ آخر کس وجہ سے خدا نے ساؤل سے سلطنت لے کر کسی اور کو دے دی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے مگر اگلی قسط میں۔